الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین کرام، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، اس میں نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا، ایک دن کے لیے آیا چلا گیا، ایک ہفتے کے لیے آیا چلا گیا، ایک مہینے کے لیے آیا چلا گیا، ایک سال کے لیے آیا چلا گیا، 100 سال کے لیے آیا چلا گیا، 1000 سال کے لیے آیا چلا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ دنیا کا سارو مال و متاع، دنیا کی سارو جاہ و جلال، عظمت، روب، دبدبہ، یہ موت کے وقت، موت آتے ہی سارے کا سارا چھن جاتا ہے۔ دنیا عارضی جگہ ہے، دنیا حقیر ترین ہے۔ فرمایا کہ رب العالمین جو اس کو بنانے والے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے ایک مرتبہ بے رحمت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھا۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت نہیں تھی، ہر وقت آخرت کی تیاری۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ ہم نے دو گروہ بنا دیے، دو سوچوں کے مالک لوگ بنا دیے۔ ایک ایسے ہیں کہ جو دنیا کی کھیتی کے طالب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی کھیتی کے طالب ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جتنا چاہتے ہیں دنیا میں سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے ہم پھر کچھ نہیں رکھتے۔ اور خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا ملے نہ ملے پر آخرت ملے۔
اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا آخرت کے اندر بڑے بڑے باغات ہیں، ان کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے، ان کے لیے ہمیں آخرت میں بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کا کوئی حرص کوئی لالچ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے الہ العالمین ایک ٹائم کا ہو ایک ٹائم کا نہ ہو، صبح اگر کھاؤں تو شام کو نہ ہو، شام کو ہو تو صبح کا نہ ہو۔ اور اپنی آل اولاد کو بھی یہی سبق دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے دروازے پہ دستک دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کالی کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفظ جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے فاطمہ الزہرا کی، کتنی اللہ نے عظمت عطا فرمائی فاطمہ الزہرا کو کہ ساری کائنات چل کر رسول اللہ کے دروازے پہ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی شان تو دیکھو، کالی کملی والے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، دستک دے رہے ہیں۔ اندر سے آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرما دیا، میری بیٹی میں محمد رسول اللہ تیرا ابا ہوں۔ اندر سے آواز ہے، ابا اندر آنے سے پہلے پہلے اپنی چادر وہ کالی کملی جو جس کی اللہ قسمیں کھائے، اللہ رب العالمین جس کی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ کالی کملی اندر پھینک دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کالی کملی اندر پھینک دی، دروازہ کھلا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کالی کملی اپنے جسم اطہر پہ لپیٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی، او فاطمہ الزہرا کیا ہوا، کیوں چادر منگوائی، کیا بنا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ابا حالات بڑے تنگ ہیں، ایک ہی کپڑا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ وہ کپڑا لے کر باہر چلے گئے، میرے پاس اتنا کپڑا نہ تھا کہ اپنے جسم کو آپ سے چھپاتی، اس لیے آپ سے چادر مانگی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی بچھا دیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئی، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ پیغمبر کے لفظ ذکر، پیغمبر کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، پیغمبر دیکھ رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ گر پڑی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے لگے، فرمانے لگے، فاطمہ کیا ہوا، کیا بنی؟ یا رسول اللہ ایک تو بیماری نے حال بے حال کر دیا، نڈال کر دیا، اوپر سے بھوک اتنی زیادہ ہے، کئی دن سے فاقہ ہے جس کی وجہ سے نماز میں کھڑی نہ ہو سکی۔ کالی کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جس مصلی پہ بیٹی ہے اس مصلی کو اٹھانا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی کو اٹھایا تو نیچے سونے کی ایک گٹھڑی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فاطمہ الزہرا یہ اٹھا لے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھانے لگی تو کالی کملی والے پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ اس سونے کی ڈلی کو اٹھانے سے پہلے پہلے میں محمد رسول اللہ سے ذرا قرآن تو سنتی جانا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، آج دنیا مکہ کے قاریوں سے قرآن سنے، آج دنیا مدینہ کے قاریوں سے قرآن سنے، آج دنیا مصر کے قاریوں سے قرآن سنے، آج دنیا پاکستان کے قاریوں سے قرآن سنے۔ فاطمہ الزہرا کی شان تو دیکھو، اللہ کے محبوب سے قرآن سنے۔ کالی کملی والے پیغمبر اپنی بیٹی کو قرآن سنا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اور میرے لفظ دیگر نور نظر فاطمہ الزہرا، یہ جو آپ سنا اٹھا رہی ہیں یہ دنیا کا مال و متاع ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، آج یا کل ختم ہو جانا ہے فاطمہ الزہرا، لیکن کل اللہ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے لفظ جگر ہے جس کی پرورش حضور نے کی، فوراً مصلی کو اوپر ڈال دیا، کہنے لگی، ابا دنیا کی مشقتیں برداشت کر لوں گی لیکن آخرت میں اللہ کو حساب نہیں دے سکتی۔ یہ ہے آخرت کا ڈر۔ آج مسلمانوں کو آخرت کا ڈر چلا گیا، جس کی وجہ سے حلال حرام کی پہچان نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے آخرت کی تیاری کی،
آخرت کو اپنا نصب العین بنایا، منشور بنایا۔ ایک خلیفہ گزرا جس کا نام خلیفہ عبد الملک بن مروان ہے، بیت اللہ گیا، طواف کر رہا تھا، اس کی نظر ایک جوان پہ پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا اس نوجوان کا نام سالم ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، حضرت عمر کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا، اس نے اس نوجوان کو بلایا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا میں تمہارا دادا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، کچھ کام آ سکوں تو اپنی ضروریات بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ نوجوان جواب دیا امیر المومنین میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے غیر سے مانگوں اور کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک کو نے اس کی اس پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس نوجوان کے اوپر نظر رکھو، جب یہ ابن عبادات سے اور طواف سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے نکلے بہ رہے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ غلام کھڑا رہا، وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے سالم بن عبداللہ۔ تو جب عبادت سے فارغ ہوئے حرم سے باہر قدم رکھا تو غلام کہنے لگے امیر المومنین نے آپ کو بلایا۔ تو انہوں نے کہا چلو، یہ خلیفہ کے پاس گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خلیفہ کہنے لگے ہاں بھائی اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہو، بیت اللہ میں نہیں ہو، کوئی ضرورت ہو کوئی مسئلہ ہو بتاؤ، آپ کا پورا کیا جائے گا۔ کہنے لگے کہ کون سی ضرورت پوری کرتے ہو، آخرت کی یا دنیا کی؟ تو کہنے لگا کہ دنیا تو مجھ سے آخرت تو مجھ سے قاصر ہے، میں دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ تو سالم بن عبداللہ کہنے لگے دنیا تو میں نے بنانے والوں سے بھی کبھی نہیں مانگی، اپنے اللہ سے بھی دنیا میں نے تو کبھی نہیں مانگی، اگر تو میری ضرورت پورا کرنا چاہتا بھی ہے تو میری آخرت کی کوئی ضرورت پوری کر۔ تو خلیفہ سوچدر رہ گیا، پریشان ہو گیا، آخرت کی ضرورت خلیفہ بھلا کیسی پوری کر سکتا ہے؟ ادھر ادھر رہنے لگا۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ یہ دنیا عارضی چیز ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، خلیفہ وقت اگر تیاری کرنی ہے تو آخرت کی تیاری کر۔ تو بہرحال یہ نوجوان جاتے جاتے اس بادشاہ کو آخرت کی فکر دے گیا، سبق دی گیا کہ آخرت ہمیشہ کی رہنے والی ہے، دنیا عارضی ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ایک دن ہم نے جانا ہے، ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔